الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 تا 87 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر جو ہے قریش مکہ کے سوال کو بیان فرمایا گیا ہے کہ قریش مکہ جو ہے وہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ سے چھین لیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً اللہ کا فضل جو ہے آپ پر بہت بڑا ہے. تو اس میں روح کے بارے میں سوال کا ذکر کیا گیا ہے. تو روح کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح آپ کے رب کے امر میں سے ہے. اس میں روح سے مراد انسان کی اپنی جان بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر جو روح موجود ہے. روح سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وحی فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ہو سکتی ہے. جبریل امین بھی ہو سکتا ہے. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جہاں روح سے مراد جو ہے وحی ہے، قرآن ہے. جیسے پچھلی آیت کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے آپ پر نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور مومن انسانوں کے لیے رحمت ہے. اور آگے بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو قرآن آپ پر وحی کیا ہے اس کو جو ہے چھین لیں آپ سے، اور پھر آپ جو ہے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائیں گے. یہ قرآن کا نزول، یہ وحی کا نزول جو ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ کا فضل جو ہے آپ پر بہت بڑا ہے. پھر اللہ چیلنج دے رہا ہے قریش مکہ کو اور پوری کائنات، پوری انسانیت کو. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چیلنج دے دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن لا سکیں، لا يأتون بمثلہ، وہ قرآن کے مانند نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. تو آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم اللہ کے قرآن سے کتنا جو ہے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، کتنا رحمت حاصل کر رہے ہیں، کتنا اس کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اس کتاب انقلاب کو اپنا رہنما بنانے، اپنا آئین بنانے اور اس کے دیے ہوئے نظام کو
اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔